السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فری معصوم سی لڑکی تھی اور ایک گدریے کی بیٹی تھی۔ وہ عالم اور فلسفی نہیں تھی کہ تجزیہ کر کے بتا سکتی کہ وہ حسن کی محبت میں کیوں گرفتار ہوئی ہے۔ اس نے ایسے انداز سے حسن کو اپنی محبت اور وفا کا یقین دلایا کہ حسن نے اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ فری، حسن نے کہا، تم میرے دل پر غالب آ گئی ہو، لیکن میں اپنے بزرگ استاد سے اجازت لے کر تمہیں جواب دوں گا۔ کل یہاں آؤ گے؟ فری نے پوچھا۔ آ جاؤں گا، حسن نے جواب دیا۔ فری چلی گئی۔ ابو مسلم رازی رے کا حاکم تھا۔ رے ایران کا بہت بڑا شہر تھا، تجارتی مرکز تھا اور اتنا زیادہ پھیل گیا تھا کہ اس کی وسعت صوبے جیسی ہو گئی۔ اتنی وسیع و عریض شہر کے لیے بڑے ہی دانش مند اور قابل حاکم کی ضرورت تھی۔ ابو مسلم رازی میں یہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں۔ بعض تاریخوں میں اسے رے کا سلطان لکھا گیا ہے۔ یہ صحیح نہیں، البتہ یہ صحیح ہے کہ اسے تقریباً سلطان کے اختیارات حاصل تھے، یعنی وہ سلطان سے اجازت لیے بغیر انتہائی اہم فیصلے کر سکتا تھا۔ کٹر اہل سنت والجماعت تھا۔ داستان کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ حسن بن صبا کی زندگی بڑے ہی پر اسرار تھی۔ جنت بنانے تک اس کی زیادہ تر سرگرمیاں زمین دوز رہی ہیں۔ وہ کس طرح ایسی شخصیت بنا کہ اس کے پیروکاروں کا حلقہ پھیلتا ہی چلا گیا؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب قلم بند کرنا آسان نہیں۔ یہ اس کی پس پردہ جدوجہد تھی جس میں مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلا کسی واقعے میں بعض نے لکھا کہ اس وقت حسن کی عمر اتنی تھی، لیکن بعض نے کچھ اور ہی عمر لکھی۔ بعض شخصیات اور کرداروں کے ناموں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہماری تاریخ کا یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ اسلام میں فرقہ بندی جڑ پکڑ چکی ہے۔ ہر فرقے کی تاریخ نویسوں نے لکھی ہے، جس سے تاریخ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ لکھنے والوں نے اپنے اپنے فرقے کے نظریات، مفادات اور تعصبات کو سامنے رکھا اور واقعات کو مسخ کر ڈالا۔ جب ایک ہی واقعہ مختلف تاریخوں میں مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے تو ہمیں تمام تر پس منظر کو غور سے دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ یہ امر کتنا افسوسناک ہے کہ مسلمانوں نے فرقوں میں تقسیم ہو کر اپنی تاریخ کو بھی فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ حسن بن صبا اپنے استاد عبد الملک بن عطاش کے یہاں بیٹھا تھا اور اسے سنا رہا تھا کہ فری اسے ملی تھی اور اس نے کیا کہا تھا۔ ایسی ہی ایک لڑکی نے تیری زندگی میں داخل ہونا تھا، ابن عطاش نے کہا، لیکن ابھی تیری شادی نہیں ہوگی۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ تجھے چاہتی ہے تو وہ تجھے ہی چاہتی رہے گی۔ کوئی اس کے آگے دولت کے ڈھیر لگا دے گا تو وہ قبول نہیں کرے گی، وہ ہمیشہ تیری رہے گی۔ لیکن محترم عطالق، حسن نے کہا، کوئی شاہی جاگیردار اسے اغوا نہ کر لے۔ نہیں، ابن عطاش نے کہا، اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں نے اس کے گرد حصار کھینچ دیا ہے، کوئی شخص کتنا ہی جابر، کتنا ہی بڑا حاکم کیوں نہ ہو، فری کو بری نیت سے پھانسنے کی کوشش کرے گا تو منہ کی کھائے گا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے میرا امتحان لینے کے لیے اسے میرے پاس بھیجا ہے۔ حسن نے کہا، نہیں۔ ابن عطاش نے کہا، یہ کوئی امتحان نہ تھا، لیکن یہ بات دماغ میں رکھ لے حسن، خوبصورت عورت مرد کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتی ہے۔ میں تجھے یہ سبق دے چکا ہوں کہ فری جیسی حسین لڑکی تجھ پر اپنا نشہ طاری کر کے تیری کھال بھی اتار سکتی ہے۔ آگے چل کر میں تجھے بتاؤں گا کہ دوسروں کو پھانسنے کے لیے عورت کو جال میں دانے کی طور پر کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا میں فری سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، ابن عطاش نے جواب دیا، تو اسے مل سکتا ہے، تو اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر سکتا ہے، اور تیرا امتحان ہوگا کہ تو گناہ سے دامن بچا کر رکھنے کے قابل ہو جائے۔ کیا آپ مجھے پارسا بنائیں گے؟ نہیں، ابن عطاش نے کہا، ابھی ایسے سوال مت پوچھو، میں ابھی تجھے اندر اور باہر سے مضبوط کر رہا ہوں۔
اب تو اپنے گھر چلا جا، میں تجھے پھر کہتا ہوں کہ کسی کو نہیں بتانا کہ میں تجھے کیسی تعلیم اور کیسی تربیت دے رہا ہوں۔ میں آج تجھے کوئی اور سبق نہیں دوں گا، کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ حسن بن صبا اپنے استاد کے گھر سے نکل رہا تھا کہ 4 آدمی حویلی میں داخل ہوئے۔ عبد الملک ابن عطاش انہی آدمیوں کے انتظار میں تھا۔ کیا یہی وہ لڑکا ہے جسے آپ تیار کر رہے ہیں؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ ہم نے اسے باہر نکلتے دیکھا ہے۔ ہاں، ابن عطاش نے جواب دیا، یہی ہے۔ کیا یہ ہمارے محاذ اور مقصد کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اسی آدمی نے پوچھا۔ مجھے پوری امید ہے، ابن عطاش نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے کہ اس نوجوان میں جس کا نام حسن بن صبا ہے، میں نے ایسے جوہر دیکھے ہیں جو شاذ و نادر ہی کسی آدمی میں پائے جاتے ہیں۔ ایسی صلاحیتوں اور ایسے اوصاف والا انسان اللہ کا برگزیدہ اور لوگوں کا مرشد بنتا ہے یا مجسم ابلیس بن جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرتا ہے، مقبولیت بھی ایسی کہ اس کے مرید اور معتقد اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں، بلکہ اس کے اشاروں پر جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ یہ لڑکا کس طرف جاتا نظر آتا ہے، میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، ابن عطاش نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ اس میں ابلیسی اوصاف کچھ زیادہ ہیں۔ اگر یہ اس راستے پر چل نکلا تو بھی ہمارے لیے سود مند رہے گا۔ میرے قبضے میں ہی میں اس کو روحانی تقویت دے رہا ہوں۔ کیا ہمیں تبلیغ کا کام تیز نہیں کر دینا چاہیے؟ تبلیغ تو ہو رہی ہے، ابن عطاش نے جواب دیا، لیکن ہم یہ کام آزادی سے نہیں کر سکتے کیونکہ حکومت اہل سنت کی ہے اور آبادی کی اکثریت بھی سنی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہماری تبلیغ دیہات میں زیادہ ہونی چاہیے، وہاں پکڑے جانے کا خطرہ کم ہے۔ ہم نے دیہاتی علاقوں میں اپنے عقیدے کی تبلیغ کے لیے مبلغ بھیجنے شروع کر دیے ہیں، ایک آدمی نے کہا۔ صرف تبلیغ کافی نہیں، ابن عطاش نے کہا، حکومت اپنے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ حکومت ہاتھ آ جائے تو ہم سنی مسلک کو آسانی سے ختم کر کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اصل اسلام ہمارے پاس ہے، لیکن حکومت آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گی۔ ہمیں مصر کے عبیدیوں کی مدد حاصل کرنی پڑے گی۔ میں ایک شک میں پڑ گیا ہوں، ایک اور بولا۔ مصر کے حکمران تو عبیدی ہی ہیں، لیکن سنا ہے وہ باطنی ہیں۔ نہیں، ابن عطاش نے کہا، وہ پکے اسماعیلی ہیں اور وہ ہماری مدد کو ضرور آئیں گے۔ میں انہیں سلجوقی سلطنت پر حملے کے لیے اکساؤں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ادھر ہمارے لوگ تیار ہوں، لیکن یہ تیاری پوشیدہ رہے۔ مصری حملہ آور آئیں اور ہمارے لوگ ہتھیار بند ہو کر ان سے جا ملیں۔ اتنی تیاری کے لیے بہت وقت چاہیے۔ اسی شہر کے حاکم ابو مسلم رازی کے پاس 2 سپہ سالار بیٹھے تھے، 2 آدمی اور بھی تھے جو فوجی نہیں لگتے تھے۔ یہ دونوں جاسوسی اور مخبری کے محکمے کے حاکم تھے۔ اپنے مخبروں کو اور تیز کرو، ابو مسلم رازی نے کہا۔ میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شہر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا اور آتش پرست ایرانیوں کو اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ سلطنت کسریٰ کے تابوت میں آخری کیل یہیں ٹھونکی گئی تھی۔ ان اولین مجاہدین نے یہاں اسلام کا نور پھیلایا تھا۔ ان کی قبروں کی کہیں نشان نہیں ملتے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یہیں دفن ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی تھیں، ان کی روحیں یہی ہیں، ہمیں دیکھ رہی ہیں اور یقیناً بے چین ہوں گی کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا، فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ میرے رفیقوں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، اور یہ بات معمولی سے دماغ کو آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ ملت میں اتحاد تھا تو مجاہدین تھوڑی سی تعداد میں دنیا کی اس وقت کی 2 سب سے بڑی جنگی طاقتوں کیسر روم اور کسریٰ فارس کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، مگر آج وہی ملت فرقوں میں بٹ کر خانہ جنگی کے خطرے میں آن پڑی ہے۔ اس کا فائدہ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے دشمنوں کو پہنچے گا۔ ہمیں مصر کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے، جاسوسی نظام کے ایک حاکم نے کہا۔ وہاں کے حکمران اسماعیلی کہلاتے ہیں، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اسماعیلیوں کو بدنام کر رہے ہیں۔
خطرہ یہ ہے کہ وہ اسماعیلیوں کو دھوکے میں اپنے ساتھ ملا کر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ابو مسلم رازی نے کہا، آپ کے جاسوسوں کی تمام اطلاعات میرے سامنے ہیں۔ مصر میں اپنے جاسوس کا موجود رہنا بہت ضروری ہے، اور یہاں اس شہر کے ہر گھر اور ہر فرد پر نظر رکھیں۔ اسلام کی وحدت کو پیش نظر رکھیں۔ قرآن کے اس فرمان کو اپنی حکومت کا بنیادی اصول بنائیں کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ فرقے بعد میں پیدا ہوئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نبیوں نے نہیں، عام قسم کے انسانوں نے بنائے ہیں، اور یہ اسلام کے منافی ہیں جس کے ہم پیروکار ہیں۔ اصل اسلام وہ ہے جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ یہاں کسی کے متعلق پتہ چلے کہ وہ فرقہ بندی کو ہوا دے رہا ہے تو مجھے اطلاع دو، میں اسے ساری عمر کے لیے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ عبد الملک ابن عطاش نے حسن بن صبا کی تربیت جاری رکھی۔ حسن بھی بڑا خوبصورت جوان نکلا۔ عیاری اور فریب کارانہ اداکاری میں تو اس نے مہارت حاصل کر لی۔ فری کے ساتھ اس کی ملاقاتیں جاری رہیں۔ فری غیر معمولی طور پر دلیر لڑکی نکلی، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اسے ابن عطاش کی حوصلہ افزائی حاصل تھی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ ابن عطاش کی مرید تھی، اور اس کی ہر بات کو فری آسمان سے اتری ہوئی بات سمجھتی تھی۔ ابن عطاش نے اسے کہہ دیا تھا کہ اس کی زندگی کا ساتھی حسن بن صبا ہے۔ حسن بن صبا پر پہلے جو خوف سا طاری رہتا تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اسے ابن عطاش نے کئی بار آدھی رات کے وقت قبرستان میں بھیجا تھا۔ ہر بار وہ حسن کو مردے کی کوئی نہ کوئی ہڈی لانے کو کہتا تھا، یا قبرستان میں بیٹھ کر کوئی عمل کرنا ہوتا تھا۔ ایک رات حسن قبرستان میں دو پرانی قبروں کے درمیان بیٹھا کوئی عمل کر رہا تھا۔ اس رات بھی چاند پورا تھا۔ وہ اپنے عمل میں محو تھا کہ اس کے قریب سی سی کی آوازیں اٹھیں۔